ہمارے پاس دولت تتا سب کچھ ہے. یہ ہمارے معبود ہیں، یہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. اللہ سے ڈرو، بس اسی کی عبادت کرو. نو یہاں سے چلے جاؤ. اس رجستان میں کشتی کا کیا کام. Wife, come. The time has come. I cannot. I will not abandon them. زمانہ قدیم میں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سب سے حسین اور زرخیز خطے میں بسایا تھا. وہاں کی ہوائیں نرم تھیں، زمین سرسبز تھی، باغات اور کھیت لہلہاتے تھے اور صاف شفاف ندیاں مسلسل بہتی رہتی تھیں. پہاڑ بلند، مناظر دل مو لینے والے، اور ہر سمت اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نبی کو منتخب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام. وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، ایک ایسا پیغام جو نجات کی کنجی تھا اور گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ. سوچئے، چند سال نہیں، نہ 50 بلکہ پورے 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک ہی بات سمجھاتے رہے. اللہ سے ڈرو، بس اسی کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو، اسی کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ سخت عذاب آئے گا. مگر قوم نے اس نصیحت کو مذاق بنا لیا، طنز کیا، ہنسی اڑائی اور دشمنی پر اتر آئی. وہ کہتے تھے، اے نوح، نو یہاں سے چلے جاؤ. یہ قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کی قدیم ترین اور طاقتور قوموں میں شمار ہوتی تھی. روایات کے مطابق یہ بابل یعنی موجودہ عراق کے علاقے میں رہتی تھی. لوگ قد و قامت میں بلند، جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھے اور اپنی قوت پر حد سے زیادہ ناز کرتے تھے. ہمارے پاس دولت تتا سب کچھ ہے. وقت کے ساتھ ان کے دلوں پر غرور نے قبضہ کر لیا، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا گیا. نیک لوگوں کی یاد میں تصویریں بنیں، پھر ان پر سجدے ہونے لگے، اور یوں شرک نے جنم لے لیا. یہ ہمارے معبود ہیں، یہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. میرا معبود سب سے بہتر ہے. ہر شخص اپنے معبود کو سب سے بڑا ثابت کرنے لگا. جھگڑے، نفرت اور ضد بڑھتی گئی. میرا معبود بہتر ہے، نہیں، میرا سب سے طاقتور ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے تھے. قدیم روایات میں ایک دیوا ہکل ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوز بن انوک. کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بلند قامت اور طاقتور تھا کہ زمین اس کے قدموں سے لرز جاتی تھی. قوم اس کی مثال دے کر اپنے غرور کو اور بڑھاتی تھی. انہی اندھیروں میں حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار امید کی شمع جلائی. فرمایا، توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا، باغات اگائے گا اور تمہیں مزید طاقت عطا کرے گا. مگر قوم نے ایک بار پھر مذاق، نفرت اور انکار کے سوا کچھ نہ دیا. کسی کا دل نہ پسیجا، کسی کی آنکھ نہ کھلی. نو یہاں سے چلے جاؤ. یا اللہ، دنیا میں ایک بھی کافر کو نہ چھوڑنا. آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے درد بھری دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا
اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ قوم کے سردار ہنس کر کہتے، ریگستان میں کشتی کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ ہر کیل، ہر تختہ انہی کی قوم کی تباہی کا آغاز ہے۔ اس ریگستان میں کشتی کا کیا کام؟ پھر وہ لمحہ آیا، آسمان سیاہ ہو گیا، ہوائیں چیخنے لگیں، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، دنیا ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار پکارا، آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، Time has come. مگر ان کی بیوی نے انکار کر دیا۔ आ जाओ, सवार हो जाओ। نوح، ان کے بیٹے سام، حام، یافث اور مومن لوگ کشتی میں محفوظ ہو گئے۔ پہاڑ ڈوب گئے مگر کشتی اللہ کے حکم سے سلامت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ زمین پر صرف ایمان والے باقی تھے۔ یوں انسانیت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ قوم نوح کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور نعمتیں کبھی بھی نافرمانی کا جواز نہیں بن سکتیں۔ اصل نجات صرف توحید، عبادت اور سچی توبہ میں ہے۔